قرآن میں ایک بہت دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے، ایک ایسی گتھی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا اللہ ان لوگوں کی دعا بھی سنتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے بات ہوگی طوفان میں مانگی گئی ایک دعا کی۔ پھر دیکھیں گے کہ قرآن میں اس حوالے سے ایک ظاہری تضاد کیا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مخلص اور بیکار پکار میں فرق سمجھیں گے۔ پھر جواب اور قبولیت میں کیا فرق ہے یہ جانیں گے، اور آخر میں بات ہوگی دل کے خلوص کی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے طوفان میں ایک دعا۔ آئیے سیدھا چلتے ہیں ایک منظر کی طرف، سمندر کے بیچ جہاں انسان کی بے بسی اسے ایک خاص کیفیت میں لے جاتی ہے۔ یہ آیت ایک بہت ہی ڈرامیٹک منظر پیش کرتی ہے۔ سوچیں، کچھ لوگ کشتی میں ہیں، طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول کر صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اللہ ان کی سن لیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کیا؟ یہ اللہ سے بات کرنے کا ایک بہت ہی ذاتی اور غیر رسمی طریقہ ہے۔ اس کے لیے کسی خاص اہتمام کی یا کسی نبی کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی کسی بھی وقت سیدھا اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ یہی چیز دعا کو دوسری عبادات جیسے نماز سے الگ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک ظاہری تضاد۔ یہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ دعا سنی گئی، لیکن قرآن میں ایک اور جگہ کچھ اور بھی کہا گیا ہے جو اس کے بالکل الٹ لگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تضاد۔ ایک آیت کہتی ہے کہ جب مشرکین نے خلوص سے پکارا تو انہیں بچا لیا گیا، لیکن دوسری آیت صاف کہتی ہے کہ کافروں کی پکار تو بیکار جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ کیا اللہ ایک غیر مومن کی دعا سنتا ہے یا نہیں؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ وہ گتھی ہے جسے سمجھنے کی کوشش اسلامی علماء صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔ چلیں اب اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے مخلص پکار۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کشتی والے واقعے میں ایسا کیا خاص تھا کہ ان کی دعا سن لی گئی۔ دیکھیں، اس دعا کے پیچھے کچھ خاص وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے، اللہ پر انحصار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر ان کے دل میں ایک خلوص پیدا ہوا، بھلے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ وہ شدید مایوسی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور سب سے اہم بات، اس ایک لمحے کے لیے انہوں نے شرک چھوڑ دیا اور صرف ایک اللہ کو پکارا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے اہم چیز دل کا خلوص ہے، چاہے وہ خلوص ہمیشہ رہے یا صرف ایک لمحے کے لیے آئے۔ وہ ایک لمحے کا سچا جذبہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کے پردے کو بھی چیر دے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مخلص پکار کی بات۔ اب آتے ہیں تضاد کی دوسری طرف، یعنی چوتھے حصے پر، بے سود پکار۔ آخر قرآن کس پکار کو بیکار اور رائیگاں کہتا ہے؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن دعاؤں کو بے سود کہا گیا ہے وہ ہر دعا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خاص طور پر شرک کی حالت میں کی جانے والی دعا کی بات ہے، یعنی جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، جیسے بت یا کوئی اور چیزیں۔ اس کی مثال قرآن نے بہت ہی زبردست انداز میں دی ہے۔ سوچیں، ایک پیاسا شخص دور سے پانی کو ہاتھ پھیلا کر بلا رہا ہو کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ کیا پانی کبھی اس طرح آئے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو تفسیر میں یہی بتایا گیا ہے کہ بدھ کو پکارنا بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دعا اسی لیے بیکار جا رہی ہے کیونکہ جس سے پکارا جا رہا ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ تو اس سے بھی زیادہ واضح مثال ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سارے جھوٹے معبود مل کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اب ہم اس بحث کے سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں جو اس ساری گتھی کو سلجھا دے گا۔ پانچواں حصہ ہے جواب بمقابلہ قبولیت۔ یہاں اسلامی علماء ایک بہت باریک لیکن اہم فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جواب یعنی رسپانس۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کسی کی درخواست پوری ہو جانا، جیسے صحت مل گئی، دولت مل گئی یا مصیبت ٹل گئی، یا کسی کو بھی مل سکتا ہے، مومن کو بھی اور غیر مومن کو بھی۔ دوسرا ہے قبولیت یعنی ایکسیپٹنس۔ یہ ایک عبادت کا روحانی اجر ہے اور یہ صرف مومن کو ملتا ہے۔ تو اب
کشتی والی مثال کو دوبارہ دیکھیں، ان مشرکین کی دعا کا جواب تو دیا گیا، یعنی انہیں دنیاوی طور پر بچا لیا گیا، لیکن ان کی دعا کو بطور عبادت قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ قبولیت کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، دل کا خلوص۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ساری بات گھوم پھر کر دو چیزوں پر آتی ہے، ایک، آپ پکار کس کو رہے ہیں، اور دوسرا، آپ کے دل میں خلوص کتنا ہے۔ قرآن دل کے خلوص کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی سچے دل سے ایک اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو یہ ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ یہ بت پرستی کی بیکار رسموں سے بالکل الگ چیز ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ آیت تکبر کرنے والوں کا انجام بتا رہی ہے۔ ان کا انجام کشتی والوں پر دکھائی گئی رحمت سے کتنا مختلف ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تکبر اللہ سے رابطے میں رکاوٹ بنتا ہے، جبکہ ایک مخلص اور بے بس پکار، وہ چاہے کسی کی بھی ہو، ایک دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہاں ہم ایک بہت گہرے سوال پر رکتے ہیں۔ اگر صرف ایک لمحے کا خلوص ایمان اور کفر کے درمیان کی سب سے بڑی خلیج کو بھی عبور کر سکتا ہے، تو پھر اللہ سے رابطے کی اصل حقیقت کیا ہے؟